السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں غلام جعفر پنجاب کالج عبدالحکیم کے شعبہ اردو سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم اردو کے عظیم شاعر مرزا غالب کی پہلی غزل پڑھیں گے، اور غزل سے پہلے جو ہے تھوڑا مرزا غالب کا تعارف ہم کر لیتے ہیں کہ مرزا غالب کون تھے۔ عزیز طلباء و طالبات، مرزا غالب کا اصل نام مرزا اسد اللہ خان تھا۔ عرف عام میں یہ مرزا نوشہ کے نام سے بھی مشہور تھے۔ ابتدا میں انہوں نے اسد تخلص کیا، بعد میں پھر غالب تخلص کیا، جو آخری وقت تک رہا۔ غالب کے آباء و اجداد سمرقند سے ہندوستان ہجرت کر کے آئے تھے۔ 5 سال کی عمر میں تھے کہ غالب کے والد وفات پا چکے۔ بعد میں ان کے چچا نصر اللہ بیگ نے غالب کی کفالت کی۔ ان کے انتقال کے بعد مرزا غالب کے نانا خواجہ غلام حسین نے ان کی پرورش کی، اور یہ زمانہ جو تھا اس کا مرزا غالب کا چچا کے ہاں زیر کفالت اور پھر نانا کے ہاں، یہ بڑی پرآسائش زندگی گزری ہے مرزا غالب کی ان کے ہاں۔ اردو زبان کے بڑے شعراء میں سے مرزا غالب ایک ہیں۔ ان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں کہ 18ویں صدی جو ہے وہ میر تقی میر کی تھی، 19ویں صدی غالب کی، اور 20ویں صدی اقبال کی تھی۔ غالب کی عظمت کا راز کیا ہے؟ نہ صرف ایک تو یہ ہے کہ ان کا جو حسن بیان ہے وہ خوبی ہے، اس کے علاوہ جو اصل ہے وہ ہے کہ زندگی کے حقائق کو سمجھنا اور انسانی نفسیات کی گہرائی میں جا کر سمجھنا، اور پھر اس کو بڑی سادگی کے ساتھ اپنے اشعار میں بیان کر دینا۔ ان کی شاعری میں جو مجموعی طور پر آپ دیکھیں گے تو بلند تخیل ہے اور حقیقت پسندی کو یہ بیان کرتے ہیں۔ مشکل پسندی کے اشعار آپ کو غالب کی شاعری میں بڑے ملیں گے۔ نفسیات شناسی ہے ان کی شاعری میں۔ اس کے بعد خدا و انبیاء اور واعظین جو ہیں ان سے بھی شوخی سے پیش آتے ہیں، اور اشعار ہیں ان کے متعلق بھی زندگی کے متعلق فلسفیانہ نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ لفظی پیکر تراشی ان کے اشعار میں آپ کو ملے گی۔ یہ تھا مرزا غالب کا ایک مجموعی طور پر ان کا ایک شخصی تعارف، اور ان کی شاعری میں جو خوبیاں ہیں یا جو موضوعات ہیں وہ مرزا غالب کے ہم نے پڑھے تھے۔ اب یہ دیکھیں مرزا غالب کی پہلی غزل کا پہلا شعر دیکھیے جی۔ بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ اب دیکھیے عزیز طلبہ، اس شعر میں مرزا غالب نے 2 لفظ بیان کیے ہیں، آدمی اور انسان۔ پہلے تو یہ سمجھیے کہ اس شعر کا مفہوم کیا ہے۔ اس شعر میں مرزا غالب یہ کہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ ہر کام آسان ہونا بہت مشکل ہے، اسی طرح آدمی کا انسان بننا بھی مشکل ہے۔ اب اس میں 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک تو انسان اور دوسرا آدمی۔ آدمی کیا ہے؟ چونکہ ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اس نسبت کی وجہ سے ہمیں آدمی کہا جاتا ہے، لیکن ان کے مقابلے میں جو انسان ہے وہ اس کا حالانکہ ایک ہی صنف ہے، ایک ہی جنس ہے، اس کے معنی جو ہے اس کے نام 2 لفظ اس کے لیے 2 استعمال ہوئے ہیں، آدمی اور انسان۔ لیکن یہاں شاعر کے ہاں انسان وہ جس میں انسانی خصوصیات ہوں۔ ہر یہ نہیں ہے کہ زمین پہ چلنے والا جو آ گیا ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہے، وہ آدمی ہے، لیکن انسانیت اور انسان کا جو مرتبہ ہے وہ اس سے تھوڑا بلند ہے۔ ہر آدمی جو ہے وہ انسان نہیں ہے، کیونکہ انسان وہی ہے جس میں کوئی انسانی خوبیاں موجود ہیں، کیونکہ آدمی سے تھوڑا بلند اور عرفہ مقام ہے انسان کا، اور اللہ نے بھی جو تعریف کی ہے وہ اسی انسان کی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بڑا خوبصورت پیدا کیا ہے۔
اب اس میں وہ جو مقاصد ہیں اس کی انسان کی پیدائش کے، وہ اور جو خوبیاں انسان میں ہونی چاہیے وہ اگر اس میں ہیں تو پھر وہ مرزا غالب کے ہاں وہ انسان ہے، ورنہ صرف آدمی ہے۔ ہاں آدمی کو انسان بننے میں بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا، بہت ساری قربانیاں دینا پڑتی ہیں، پھر جا کر وہ آدمی جو ہے وہ ایک صحیح انسان بنتا ہے۔ ایک شاعر نے کیا کہ مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں، تب خاک کے پردے سے، یعنی آدمی کا انسان بن جانا اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے بہت سی محنتیں، بہت سے مصائب برداشت کرنا پڑتے ہیں، تب ایک آدمی میں انسانی صفات پیدا ہوتی ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، میرا مقصد کیا ہے، مجھے معاشرے سے متعلق کیا کیا میرے اندر اخلاقیات ہونی چاہیے، کیا کیا خوبیاں ہیں۔ اب اگر ایک آدمی میں وہ اخلاقی خوبیاں ہیں تو پھر وہ انسانیت کے درجے پہ فائز ہے۔ اب اگر وہ انسانیت کے درجے پہ فائز ہے تو یہ سب سے اعلیٰ اشرف مخلوق اسی وجہ سے ہے، ورنہ یہ دیکھیں فرشتے سے بہتر ہے انسان ہونا، فرشتے سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ، انسان بننے میں بڑی محنت ہے، ورنہ تو کئی اقسام ہیں، جانور، آدمی، فرشتہ، خدا، جانور، آدمی، فرشتہ، خدا، آدمی کی ہیں سینکڑوں قسمیں، آدمی کی قسمیں جو ہیں وہ آپ کو سینکڑوں مل جائیں گی، لیکن انسان وہی ایک ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے اے انسان تجھے بڑا خوبصورت پیدا کیا ہے، تجھے چاہیے کہ تو اپنے اندر وہ انسانی صفات اور اخلاقی خوبیاں بھی اپنے اندر جمع کر لے تاکہ تو آدمیت سے نکل کر انسان کے درجے پہ فائز ہو۔ اس میں مشکلات ہیں، لیکن یہ اگر بن جائے تو پھر یہ فرشتوں سے بھی بہتر ہے۔ یہ تھا مرزا غالب کے پہلے شعر میں۔ مرزا غالب کا دوسرا شعر دیکھیے جی، اس غزل کا، ایک تو یہ بھی بتاتا ہوں کہ یہ اس غزل کا جو ردیف ہے وہ ہونا ہے، مجموعی طور پر اس غزل میں 9 اشعار تھے، لیکن ہمارے جو مرتبین ہیں انہوں نے اس میں 7 اشعار شامل کیے ہیں۔ ان میں سے دوسرا شعر یہ ہے کہ وائے دیوانگی شوق کے ہر دم مجھ کو، وائے دیوانگی شوق کے ہر دم مجھ کو، آپ جانا ادھر اور آپ ہی حیران ہونا۔ یہ تھا اس غزل کا دوسرا شعر۔ اب اس دوسرے شعر میں کیا کہتے ہیں، یہ آتے ہیں ہم اس کے مفہوم کی طرف۔ دوسرا شعر دیکھیے اس کا مفہوم کہ افسوس کہ محبت کے جنوں میں ہر بار محبوب کی گلی میں جاتا ہوں اور ہر بار حیران ہو کر واپس آ جاتا ہوں۔ یہ ایک عاشق کی کیفیت ہے کہ وہ اپنے محبت اور عشق میں مبتلا ہے اور اس کے اوپر ایک ایسی جنونی کیفیت طاری ہے کہ وہ اس میں مبتلا جب ہوتا ہے تو پھر وہ کہیں بھی جائے بالآخر جا کر ٹھہرتا کہاں ہے، محبوب کی گلی میں۔ تو یہ دیکھیے کہ اس میں مجموعی طور پر بات کیا ہے کہ دراصل ایک عاشق کا اس شعر میں محبوب سے ملاقات کی خواہش ہے، اور خواہش ہو اور پھر بے خود ہو کر کوچہ جانا کی طرف چل نکلتا ہے۔ اب ایک عاشق جو ہے اس کے اوپر ایک ایسی کیفیت ہے، کیونکہ اس کے لیے، ایک عاشق کے لیے کل انسانیت اور جو پوری دنیا ہے وہ صرف ایک انسان ہوتا ہے، اسی کی یاد، اسی کی باتیں، اسی کے خیال اور اسی سے محبت کی داستانیں اور اسی کا تذکرہ یہ وہ پسند کرتا ہے، اور ہر وقت یہ کہ میں اپنے محبوب کو دیکھوں۔ اور یہاں اس شعر میں بھی جو ہے وہ محبوب سے ملاقات کی خواہش ہے، اور اس خواہش میں وہ جنونی کیفیت میں، بے خودی میں، بے خود ہو کر وہ کوچہ جانا کی طرف چل نکلتا ہے۔ اب یہ کہ وہ ایک تو یہ ہے کہ یعنی بے خود ہو کر کوچہ جانا کی طرف چل نکلنا، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ ایک عاشق جو ہے وہ گھر سے کسی اور کام کے لیے نکلتا ہے، لیکن اپنے محبوب کی اور اس محبت میں اور اس کشش میں وہ سارے کام بھول جاتا ہے۔ وہ گھر سے کس کام کے لیے نکلا یہ بھول گیا، جاتا کہاں ہے، محبوب سے، محبوب کی دیدار، محبوب کی زیارت اور محبوب سے ملاقات کا شوق لیے۔ یہ ملاقات کا شوق اس کو گھر سے اٹھاتا ہے اور اس کی گلی میں
لے چلتا ہے۔ اب یہاں دوسری بات یہ ہے کہ آپ جانا ادھر اور آپ ہی حیران ہونا کہ وہ خود جو ہے عاشق وہ جاتا ہے محبوب کی گلی میں، لیکن ایک یہ ہے کہ اردو ادب کا جو محبوب ہے وہ ظالم ہے اور عاشق جو ہے وہ مظلوم ہے، تو جب اس کی طرف سے وہ التفات نہیں ہے محبوب کی طرف سے تو وہ مایوس ہو کر خود ہی سے پوچھتا ہے کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں۔ یعنی جب اسے کوئی اس کا وہ جس مقصد کے لیے جاتا ہے وہ اس کا مقصد پورا نہیں ہوتا اور اسے واپس لوٹنا پڑتا اور مایوس ہونا پڑتا ہے، تو اس مایوسی کے عالم میں عاشق جو ہے وہ اپنے آپ سے سوال کرتا ہے کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں، خود وہاں ٹھہر کے میں تو گھر سے کسی اور کام کے لیے نکلا تھا اور میں یہاں آ گیا ہوں محبوب کی گلی میں، اور پھر یہ ہے کہ میں جس کے لیے اتنا سفر کر کے آیا ہوں، میں جس کے لیے اتنی تکالیف برداشت جھیل کے آیا ہوں، اب وہ اس کا کوئی دھیان ہی نہیں ہے، اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے، اس کی طرف اس کا کوئی التفات ہی نہیں ہے میری طرف، تو اس مایوسی کے عالم میں وہ خود سے سوال کرتا ہے کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں۔ ورنہ نکلتا کس بہانے؟ دیکھیں جی، تیرے کوچے اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا، تیرے کوچے اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا، یعنی میں صرف جو میری منزل ہوتی ہے اور جو میرا مقصد ہوتا ہے وہ صرف آپ کو دیکھنا، آپ کا دیدار، آپ سے ملاقات، اس کے لیے یعنی اس مقصد تک پہنچنے کے لیے اور اس مقصد کے حصول کے لیے میں کبھی اس سے بات کرتا ہوں کبھی اس سے بات کرتا ہوں۔ یا جس طرح یہ کہ گھر سے کسی اور کام کے لیے نکلنا لیکن چلے کہاں جانا بے خودی میں پتہ ہی نہیں ہے کہاں چلے، اچانک ایک دم پتہ چلا کہ میں تو کس کی گلی میں آ گیا ہوں، محبوب کی، چلے تھے کسی اور راستے کی دھن میں مگر ہم اتفاق سے تیری گلی میں آ نکلے۔ یہ تھا مرزا غالب کا دوسرا شعر۔ تیسرا شعر دیکھیے جی، عشرت قتل گہ اہل تمنا مت پوچھ، عشرت قتل گہ اہل تمنا مت پوچھ، عید نظارہ ہے شمشیر کا عریاں ہونا۔ اب اس میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ عشرت قتل گہ یعنی قتل گاہ میں عاشقوں کی جو عشرت ہے، خوشی ہے، وہ مت پوچھ، کتنی خوشی ہے جب تلوار جو ہے وہ نیام سے باہر نکلتی ہے تو ان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ایک عید کا منظر ہوتا ہے۔ مفہوم دیکھیے جی، مقتل میں جب عشاق تلوار کو دیکھتے ہیں تو ان کے لیے یہ منظر عید کا دن ہوتا ہے۔ اب یہ تو پہلے تو یہ دیکھیں عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ عزیز طلبہ، ہے کہ یہ تو دیکھیے عشق کو ہم صرف ایک ہے، یعنی صرف وہی جو ہمارا جو دھیان جاتا ہے وہ صرف ایک کوئی سمجھتے ہیں کہ کوئی صنف نازک ہے یا مخالف جنس ہے، تو ہمارا عشق کسی بھی چیز سے ہو سکتا ہے۔ آپ جس طرح ایک طالب علم ہے تو طالب علموں کو اپنی پڑھائی اور کتابوں سے بھی عشق ہو سکتا ہے، اپنے نظریے سے بھی عشق ہو سکتا ہے۔ لوگوں کو اپنے نظریے سے عشق تھا، یعنی انہوں نے اس کے لیے ساری اپنی جوانیاں اسی نظریے کے لیے لٹائیں، جوانیاں قربان کر دیں، یہاں تک کہ آخری وقت تک اپنی آپ کی بھی قربانی دے دی صرف کیونکہ اس نظریے سے انہیں عشق تھا۔ تو یہاں پھر پہلے تو یہ دیکھیے کہ عاشق کا محبوب کے ہاتھوں قتل ہونے کی خواہش کرنا، یعنی یہ ہے کہ ایک عاشق جو ہے وہ اگر محبوب کے ہاتھوں قتل ہو رہا ہو تو اس وقت عاشق کے لیے ایسی خوشی ہوتی ہے جیسے عید کے دن کا سماں ہو۔ وہ کیوں خوش کہ میں اپنے محبوب کے ہاتھوں قتل ہو رہا ہوں۔ ایک تو یہ بات، دوسری یہ بات یہ ہے کہ جب وہ لوگ جو اعلیٰ نظریات اور نیک مقاصد کے لیے اور بلند خیالات کے لیے جیتے ہیں، اسی پہ زندگی بسر کرتے ہیں اور اسی نظریے سے عشق کرتے ہیں اور اسی نظریے کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں، تو وہ نظریہ وطن سے محبت ہو سکتا ہے، مذہب سے محبت ہو سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے محبت ہو سکتا ہے، ختم نبوت کے لیے کتنے پروانوں نے اپنے آپ کو قربان کیا ہے، یہ ایک عشق تھا۔ تو اس عشق کے لیے یعنی جب کوئی اگر بلند مقاصد ہوں تو عموماً تو یہ بات ہے کہ فطری بات ہے کہ ہر انسان موت سے ڈرتا ہے، موت کو کوئی قبول نہیں کرنا چاہتا، ڈر جاتا ہے، لیکن جو اس طرح کے اعلیٰ نظریات کے
حامل لوگ ہوتے ہیں وہ موت سے بھی نہیں ڈرتے، موت بھی ان کو نہیں ڈرا سکتی، حتیٰ کہ جب ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ان کی گردن اڑانے کے لیے تلوار نیام سے باہر نکلتی ہے، وہ اس وقت خوشی کیوں کہ مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ اس کے لیے اپنے مذہب کے لیے محبت ہے، تو جب وہ اس کی اس دنیا سے جان چھوٹ رہی ہوگی، جیسے کہا گیا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، تو جب اس کے لیے اس کی یہاں اس دنیا سے جان چھوٹ رہی وہ کہے گا اب تو یعنی کہ محبوب سے اللہ سے ملاقات کا اب وقت آ گیا، تو اس وقت وہ خوش ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے یعنی ایسے لوگ گزرے ہیں ہماری پاکستان کی تاریخ میں بھی اور پوری دنیا کی تاریخ میں بھی، جنہوں نے پھانسی کے پھندے کو چوم کے گلے میں لگایا اور وہ دوڑ کے گئے ہیں، اور ان سے کہا گیا ہے مثال کے طور پر غازی علم الدین کو دیکھ لیں کہ آپ یہ کہیں کہ میں نے لا علمی میں یا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو انہوں نے کہا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہی تو ایک دن تھا، وہی تو ایک گھڑی تھی جس میں ہم ہوش میں تھے، اور ہم تو اس انتظار میں ہیں کہ کب ہماری اس دنیا سے جان چھوٹ رہی ہے۔ تو جب یعنی ایک عاشق کے لیے اس کی گردن اڑانے کے لیے تلوار نیام سے باہر نکلتی ہے تو اس کے لیے وہ عید کا نظارہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہ دیکھیں فیض کا بڑا مشہور شعر ہے کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا، ہاں اگر یعنی کسی غلط کام ایسے کسی قتل ناحق کے اوپر آپ کو پھانسی ہو رہی ہو تو تب تو وہ اس کا یعنی ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی، لیکن جس نے اپنے وطن کے لیے جان دے رہا ہوگا یا مذہب کے لیے جان دے رہا ہوگا تو اس کے سامنے مناظر ہوتے ہیں اور وہ ان مناظر کو اس دنیا پہ ترجیح دیتا ہے، تو وہ جانا چاہتا ہے کہ جلد از جلد، اس کے لیے پھر وہ پھانسی کا پھندا جو ہے وہ اس طرف جاتے ہوئے اس کے پاؤں نہیں کانپتے بلکہ دوڑ کے جاتا ہے کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ اور پھر ان کو مزہ کیا آتا ہے، یعنی ایک تو وہ گئے، اب ویسے تو یہ لگتا ہے کہ سولی پہ جو چڑھنے کا ایک اس دنیا سے کون جانا چاہتا ہے، لیکن وہاں عشاق کو کیا، یا جب عاشق جو ہے وہ محبوب جو ہے وہ ان کو قتل کرنے کے لیے تلوار نیام سے باہر نکالتا ہے تو اس وقت انہیں کیا خوشی اور کیا ان لذت محسوس ہو رہی ہے، یہ وہی شخص بتا سکتا ہے جو اس سے گزرا ہو۔ اسی لیے ایک شاعر نے کہا یہ تو کوئی منصور بتائے تو بتائے، یہ تو کوئی منصور بتائے تو بتائے، سولی پہ تڑپنے میں مزہ ہے کہ نہیں۔ عزیز طلبہ، یہ آج کا لیکچر تھا، اس میں مرزا غالب کی پہلی غزل کے ہم نے 3 اشعار پڑھے ہیں، اب اس کا دوسرا لیکچر پڑھیں گے اور اس میں بقیہ اشعار وہ دیکھیں گے۔